ایک مزدور نے حیرت انگیز سوال کیا۔ سوال یہ تھا، اس نے کہا میں شراب کے لیے استعمال ہونے والے انگوروں کے باغ میں 2 سال سے کام کرتا آ رہا ہوں۔ پہلے سال تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ملازمت حرام ہے، لیکن اس سال مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ حرام کام ہے، لیکن پھر بھی میں وہیں پر ملازمت کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، اور مجھے اس مہینے میں خدشہ ہے کہ کہیں میرے سب اعمال روزوں سمیت ضائع نہ ہو جائیں۔ میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں کہ کیا کروں؟ میں نوجوان بھی ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے انگوروں کے باغ میں کام کرنا جائز نہیں ہے جن سے شراب بنائی جائے گی۔ انہیں فروخت کرنا یا ان کی پیکنگ کرنا وغیرہ ہر قسم کا کام جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح ام الخبائث یعنی شراب گناہ کے لیے معاونت ہوتی ہے۔ ایسی ملازمت سے حاصل ہونے والا مال بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سورہ مائدہ آیت 2۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون اور مدد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ایک حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب بنانے والا، شراب بنوانے والا، شراب پینے والا، شراب کو اٹھانے والا، جس کی طرف اٹھا کر لے جایا جائے، شراب کے پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، اور جس کے لیے شراب خریدی جائے، ہے نا، تو ان تمام لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے 1295 اور ابو داؤد کی ہے 3674۔ تو اب بات یہ ہے کہ کیا گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ فقہائے کرام کا رمضان میں عمدن گناہ کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی گناہ کرے تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اسے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اکثر علماء اکرام اس بات کے قائل ہیں کہ روزہ صرف مشہور روزہ توڑنے والی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا یا پھر جمع کر لیا، لہٰذا غیبت، جھوٹ اور کسی بھی حرام کام جیسے دیگر گناہوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس سے روزے کا جو اجر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ روزہ قبول ہی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں روزے میں صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے، اور کتنے قیام کرنے والوں کو قیام سے صرف بیداری ملتی ہے، یعنی رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا، ہے نا، تلاوت کرنا، اس کا فائدہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے جو ہے نا حرام کاموں سے، گناہ کے کاموں سے جو احتیاط نہیں کی۔ اس مسئلے میں صحیح موقف جمہور کا موقف ہے، یعنی اکثر علماء ہی کا موقف ہے کہ مطلب گناہ کے کام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جس شخص کا کھانا پینا حرام کا ہو تو اس کے بارے میں خدشہ ہے کہ اس کے روزے، دعائیں اور نمازیں قبول ہی نہ ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، سورہ مومنون آیت 51۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبرو، اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورہ بقرہ آیت 172۔ ترجمہ ہے، اے مومنو، جو پاک رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، بال پراگندہ اور جسم غبار آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف
اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور اس کو غذا حرام کی ملی ہوئی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1015 ہے۔ اس لیے جو ہے آپ فوری توبہ کریں اور فوری طور پر اس جگہ سے ملازمت ترک کر دیں، اور یقین رکھیں کہ رزق کے دروازے بہت زیادہ ہیں، نیز اللہ کے لیے کوئی چیز ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔